بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ویورز، پھر ایک مرتبہ بہترین کوٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی ڈر کی وجہ سے تم جس چیز کو چھوڑ دو گے تو اللہ عز و جل تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ کون کہتا ہے خدا نہیں نظر آتا؟ وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ تقدیر کے لکھے پر شکوہ نہ کیا کریں۔ آپ اتنے عقل مند نہیں کہ اللہ پاک کے ارادے سمجھ سکیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ رب نہیں دکھتا، مجھے تو اس کے سوا کچھ اب نہیں دکھتا۔ دل بینا بھی لازم ہے آگہی کے لیے، بس بصارت سے تو سب نہیں دکھتا۔ جن لوگوں کی تنہائیاں پاک ہوتی ہیں ان کی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ لوگ توڑ جاتے ہیں، رب ٹوٹنے نہیں دیتا۔ جو آنسو ہم اللہ کے سامنے بہاتے ہیں وہی ہمارے لیے سکون کا باعث بنتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اللہ نے تمہیں اس وقت اکیلا کر دیا جب تمہیں لوگوں کے ساتھ کی اشد ضرورت تھی، اور پھر ایک وقت آتا ہے جب تم خود اقرار کرتے ہو کہ اللہ اب مجھے کسی انسان کے ساتھ کی ضرورت نہیں، اور شاید وہ یہی سننا چاہتا تھا۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں میں گھر کرنے کی امید میں بناوٹ سے کام لیتا ہے اور بھول جاتا ہے کہ لوگوں کے دل تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ جو عشق اللہ سے کیا جاتا ہے اس کا کوئی مول نہیں ہوتا۔ پھر مایوس مت ہو، دل سے نکلی ہوئی ایک دعا ہر گمان کو یقین میں بدل دیتی ہے، اور اللہ تمہیں خواب تب دکھاتا ہے جب وہ ان کی تدبیر پر راضی ہوتا ہے، ورنہ اگر اس نے تمہیں وہ نہ دینا ہوتا جو تم مانگ رہے ہو تو کیا وہ تمہیں کبھی دعا کی توفیق دیتا؟ میرے سکون کے لیے اتنا ہی کافی ہے جب میرا دل کہتا ہے اللہ ہے نا، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی تڑپ کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا، اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو کہ جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پہ چھوڑ دو۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے میرا رب دلاسا دے رہا ہو، غم نہ کر، میں ہوں نا۔ میرا مولا مضبوط رکھنا، منافقوں سے مجھ کو دور رکھنا۔ ایک دن آئے گا کہ جب تمہاری دعا پر کن فرما دیا جائے گا اور تم اپنی زندگی میں بہت قریب سے معجزے ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ جب تمہارا خواب حقیقت میں تبدیل ہوگا تو تمہیں اپنی آنکھوں پر بھی یقین نہیں آئے گا اور تمہاری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اس رب کا شکر ادا کروں، تو تمہاری وہ جو دعا تمہیں ہر نماز میں یاد آتی ہے، جو تم سجدوں میں گر کر مانگتے ہو، جو تمہیں بے چین کرتی ہے، تو وہ ضرور قبول ہوگی۔ وہ صداؤں کا جواب دیتا ہے، یقین کرو۔ زندگی کبھی کبھی ایسی جگہ پر پہنچا دیتی ہے جہاں نہ آگے امید ہوتی ہے اور نہ پیچھے کوئی راستہ۔ پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکن ہو جاتا ہے، اور پھر تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ جب منفی سوچیں دماغ پر حاوی ہونے لگیں اور دل پریشان ہو تو اپنی زبان پر رب کا ذکر جاری رکھیں، استغفار اور درود شریف کی تسبیح کرتے رہیں۔ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جانتے ہو
تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے وہ تمہیں آزمائش سے نکالنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ کیوں لوگوں کو مرنا آسان لگتا ہے؟ کیا قبر، حشر، حساب کتاب سب مذاق لگتا ہے؟ شفا بن جاتے ہیں وہ آنسو جو تہجد میں بہائے جاتے ہیں۔ کن کہتا ہے اللہ اور ایک پل میں مقدر بدل جاتے ہیں۔ اللہ سے رشتہ اتنا مضبوط کرو کہ تمہیں کسی کے سہارے کی طلب ختم ہو جائے۔ صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرو اور بے فکر ہو جاؤ۔ ایک نماز میں اگلی نماز کی توفیق مانگنے سے بہتر کوئی دعا نہیں۔ دل سے نکلے ہوئے یہ الفاظ ہزاروں گناہوں کو بھی مٹا دیتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور دلوں کو سکون تو اللہ پاک کے ذکر سے ملتا ہے۔ تم سمندر کی گہرائی سے پکارو گے، اللہ وہاں بھی تمہاری سنے گا۔ کہانی کا مکمل ہونا ابھی باقی ہے۔ آزمائش کے بعد معجزہ ہونا ابھی باقی ہے۔ نماز پڑھنے سے صرف دنیا کی مشکلیں ہی ختم نہیں ہوتی، بلکہ موت کے بعد کی منازل بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ تھک گئے ہو؟ دیکھو، پریشان مت ہونا۔ وہ اپنے بندے کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا۔ راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ جب دل اداس ہو اور وجہ بھی سمجھ نہ آ رہی ہو تو سورہ رحمان پڑھ لیا کرو، دل کو سکون آ جائے گا انشاءاللہ۔ جس نے دونوں جہانوں کو سمیٹ رکھا ہے وہ تمہیں کیسے بکھرنے دے گا؟ صرف نماز روزے کے بدلے جنت نہیں ملتی، مخلوق خدا کا احساس بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم ان تمام دکھوں میں گھر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ درد کتنا بھی ہو، اللہ کے آگے رونے سے سکون میں بدل جاتا ہے۔ دعا کی طاقت کو کبھی کم نہ سمجھیں۔ تقدیر اور قسمت سے زیادہ طاقت دعا میں ہوتی ہے۔ جن کا یقین عرش والے پر ہو وہ فرش والے کی باتوں پر دل چھوٹا نہیں کرتے۔ امید آدھی زندگی ہے اور مایوسی آدھی موت۔ اللہ کی محبت کا انداز بھی کمال ہے۔ سب کچھ دے کر کہتا ہے کوئی مانگنے والا؟ سبحان اللہ۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اور اللہ پاک تمہیں وہ عطا کرتا ہے جو تمہارے لیے اچھا اور بہترین ہوتا ہے۔ آزمائش بھی اللہ کی طرف سے تمہارے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ تم جب سکون کی کمی محسوس کرو تو توبہ کرو، کیونکہ انسان کو اس کے گناہ بے چین رکھتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ تہجد پڑھنے والوں کی تو وہ دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں جن کا ذکر انہوں نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں کیا ہوتا۔ تہجد کا اہتمام کریں۔ جس نے سکھ میں شکر کا سجدہ ادا کیا اس نے دکھ میں رب کو بہت قریب پایا۔